بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکیمانہ نصیحتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو اسلام سکھایا اور پھر ان کی تربیت کر کے انہیں اچھا انسان بنائے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ مجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باتوں کا خاص طور سے حکم فرمایا ہے۔ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے مسکین اور غربا سے محبت رکھنے کا اور ان سے قریب رہنے کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کہ دنیا میں ان لوگوں پر نظر رکھو جو مجھ سے نچلے درجے کے ہیں، اور ان پر نظر نہ کرو جو مجھ سے اوپر کی درجے کی ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ میں اپنے اہل قرابت کے ساتھ صلہ رحمی کروں اور قرابتی رشتہ داروں کا جوڑوں اگرچہ وہ میرے ساتھ ایسا نہ کرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ کسی آدمی سے کوئی چیز نہ مانگو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ میں ہر موقع پر حق بات کہوں اگرچہ وہ لوگ کے لیے کڑوی ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ میں اللہ کے راستے میں کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈراؤں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ میں کلمے کثرت سے پڑھا کروں، کیونکہ یہ سب باتیں اس خزانے سے ہیں جو عرش کے نیچے ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہتے صحابے میں سے تھے، ان کا شمار سابقون الاولون میں ہوتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پر خصوصی شفقت فرماتے تھے۔ جب وہ مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ان کو مخاطب فرماتے۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منظور نظر تھے اور انہیں خلیل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف معلم ہی نہیں تھے بلکہ مربی بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو اسلام سکھایا اور پھر ان کی تربیت کر کے انہیں اچھا انسان بنایا۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہی تھی جس نے عرب کی نشائست لوگوں کو اخلاق کے اعلیٰ مقام پر فائز کیا۔ حدیث زیر درس میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باتوں کا خاص طور پر حکم دیا۔ پہلی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ میں مسکین اور مفلس لوگوں سے محبت رکھوں۔ عام طور پر مسکین اور غریب لوگ کی معاشرے میں کم درجے کے افراد سمجھا جاتا ہے، دوسرے لوگ ان کا کوئی اہمیت نہیں دیتے اور نہ ان کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے رزق کی فراہمی نہیں دی، اور رزق کی فراہمی کسی شخص کو اچھا اور معزز ہونے کی علامت نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ مفلس لوگ حقیر نہیں ہوتے اگر وہ احکام الہی کی پابندی کرنے والے اور قناعت پسند ہیں تو وہ مالداروں سے اچھے ہیں، کیونکہ دولت مند لوگ مال خرچ کرنے سے عموماً بخل سے کام لیتے ہیں یا مال ناجائز کاموں میں خرچ کرتے ہیں، اور برتری کے زخم میں مبتلا ہو کر مسکین اور غریب افراد کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ غریب اور مسکین لوگ کے ساتھ نشست و برخاست اور میل جول رکھنے سے انسان عجب و تکبر سے بچ جاتا ہے اور اسے اللہ کی شکر ادا کرنے کی توفیق آرزو ہوتی ہے۔ دوسری بات جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ میں ان لوگوں پر نظر رکھوں جو مجھ سے نیچے درجے میں ہیں، یعنی جن کے پاس دنیاوی زندگی کا سامان مجھ سے کم ہے،
اور ان پر نظر نہ کرو جن کی مال حالت مجھ سے اچھی ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر آدمی اپنے سے کمتر حیثیت کے لوگوں کو دیکھے گا تو اس میں شکر کے جذبات پیدا ہوں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے زیادہ مالدار لوگوں کی طرف دیکھنے سے منع کیا ہے، کیونکہ امیروں کی طرف دیکھ کر حسرت پیدا ہوگی، احساس کمتری پیدا ہوگا اور موجودہ نعمت پر شکر گزاری کی توفیق نہ ہوگی، بلکہ کثرت کی خواہش پیدا ہوگی جو ذہنی سکون اور اطمینان کی غرض کر دے گی۔ مزید کے حصول میں لگ کر بندہ ناجائز ذرائع اور وسائل کی طرح لپکتا ہے، بیوی بچوں کی طرح سے سہولیات کے مطالبات پر وہ سوچے سے گم رہنے لگتا ہے اور آسانی کے ساتھ شیطان کے دھوکے میں آ کر حصول دولت کے ناجائز طریقوں سے مالوس ہونے لگتا ہے۔ اس طرح لالچ میں آگے بڑھتے بڑھتے وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کا واپس مڑنا ممکن نہیں رہتا۔ اس ساری برائی کا تدارک یہ ہے کہ انسان راضی برضائے رب کی جذبات کے ساتھ جو میسر ہو اس پر قناعت کرے اور دوسرے عیاشیاں اور محالات دیکھ کر افسردہ نہ ہو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، تیسری بات جو صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ میں اپنے اہل قرابت کے ساتھ صلہ رحمی کروں، یعنی قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑ کر رکھوں، اگرچہ وہ مجھ سے ناطے توڑے۔ عام طور پر رشتہ داروں میں شکر رنجیاں پیدا ہو جاتی ہیں جو طول پکڑ لے تو عداوت تک پہنچ جاتی ہے۔ حالانکہ اپنے عزیز و اقارب کی کمزوریوں اور کوتاہیوں کی نظر انداز کر کے قرابت داری کی تعلق قائم رکھنا ضروری ہے۔ رشتہ داری کا تعلق خدا کی پیدا کردہ ہے، اس کو کمزور کرنے کی بجائے مضبوط کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں بار بار صلہ رحمی کی تلقین کی گئی ہے اور حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اگر عزیز و اقارب اچھا سلوک نہ بھی کرے تو بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قطع رحمی کرنے والا یعنی قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جو شخص قرابت داروں کے ساتھ تعلقات توڑتا ہے گویا وہ خدائی فیصلے کو تسلیم نہ کرنے کا مرتکب ہوتا ہے۔ عزیز و اقارب میں جو غریب ہو ان کا حقارت کو نظر سے دیکھنے کی بجائے ان کی مدد کرنے چاہیے۔ اسی طرح غریب اور تنگ دست رشتہ داروں کو چاہیے کہ وہ اپنے خوشحال بھائی بندوں سے حسد نہ کرے اور نہ ان کے لیے زوال نعمت کی تمنا کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دین و دنیا کی بھلائی کا سوال کرے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ چوتھی بات جو میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمائی وہ یہ ہے کہ میں کسی شخص سے کوئی چیز نہ مانگوں، یعنی ضرورت کی ہر چیز کا سوال اللہ تعالیٰ سے کروں، دوسروں سے مانگے تو نہ ملنے پر شرمندہ ہونے پڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے قناعت، سادگی اور خود انحصاری کا سبق ملتا ہے جو انسان کے بوقار اور خوددار رکھتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کا یہ اثر تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے اگر کسی گھوڑا سوار کی چابک نیچے گر جاتا تو اس بات سے گریز کرتا کہ کسی دوسرے کو کہے وہ اسے اٹھا کر دے دے، بلکہ وہ بہتر سمجھتا کہ خود گھوڑے سے اتر کر اپنے چابک پکڑے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ اپنے حاجت کے لیے اللہ تعالیٰ سے سوال کرو، اگر جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگو، اس سے توکل اور راضی برضائے رب کی نعمتیں میسر آتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی سواری پر جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، جب تو کسی چیز کو مانگنا چاہیے تو بس اللہ سے مانگ، اور جب کسی ضرورت اور مہم میں تو مدد کی محتاج اور طلب ہو تو اللہ ہی سے امداد اور اعانت طلب کرے۔ کسی مخلوق سے سوال کرنا اور مدد مانگنا ناری ندانی اور گمراہی ہے۔ اللہ کی مشیت کے بغیر انسان کو کسی طرف سے خیر یا بلائی نہیں مل سکتی اور نہ اس کا کوئی حاجت پوری ہو سکتی ہے۔ پانچویں بات جو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ میں ہر موقع پر حق بات کہوں، اگرچہ وہ لوگ کو کڑوی لگے۔ لوگ کو تو بات پسند آتی ہے جو ان کی مزاج اور خواہش کے مطابق ہو۔
سچی بات جب خواہش سے ٹکرائے گی تو ناپسند لگے گی، مگر ایک مسلمان بندے کو حق گوئی ہی زیب دیتی ہے۔ لوگوں کو خوش کرنے کی خاطر حق کو چھپانا اور لگی لپٹی باتیں کرنا گناہ کا کام ہے۔ صاف گوئی مردان حق کا شیو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا سب سے بڑا جہاد ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر یہاں تک عمل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے متعلق فرمایا، آسمان کسی ایسے شخص پر سائے فگن نہیں ہوا اور زمین نے کسی ایسے شخص کو کندھوں پر نہیں اٹھایا جو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ سچی زبان رکھتا ہو۔ امیر معاویہ شام کے گورنر تھے، وہ اپنا محل تعمیر کروا رہے تھے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر کہا، اگر اس محل کی تعمیر اللہ کی مال سے ہو رہی ہے تو خیانت ہے، اور اگر اس پر اپنا مال خرچ کر رہے ہو تو یہ اسراف ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چھٹا حکم یہ دیا کہ میں کسی ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہ ڈروں، یعنی دنیا والے اگرچہ مجھے برا کہے لیکن میں وہی کہوں اور وہی کروں جو اللہ کے حکم ہو اور جس سے اللہ راضی ہو، اور کسی کا برا بالا کہنے کی متعلق پر وہ نہ کرو۔ اسی طرز عمل کو ثابت قدمی اور پامردی کہتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں انتہائی دلیر اور بے باک تھے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آخری بات جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر مجھے حکم دیا وہ یہ تھی کہ میں کثرت سے کلمہ پڑھتا رہوں، کیونکہ یہ کلمہ اس خزانے سے آیا ہے جو عرش کے نیچے ہے، اور یہ وہ خزانے ہیں جہاں تک کسی کی دسترس سے نہیں یہاں کے متاع ہے۔ بہا اللہ تعالیٰ جن بندوں کے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اس کلمے کا مفہوم یہ ہے کہ گناہ سے بچنے اور نیکی کرنے کی قوت بس اللہ ہی کی توفیق سے بندے کی ملتی ہے، یعنی اگر اللہ کی فضل اور اس کی توفیق شامل حال نہ ہو تو بندہ نہ تو گناہ سے بچ سکتا ہے اور نہ ہی نیک اعمال کر سکتا ہے۔ اگر اس حقیقت پر نظر رہے تو بندہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے دست بددعا رہے گا اور اس سے توفیق اور فضل مانگتا رہے گا تاکہ برائی سے بچ سکے اور نیکی کر سکتے۔ اس کلمے کا مطلب سمجھ کر اس کا ورد کرنے والے نیکی کرنے کو اپنے کمال نہیں سمجھے گا بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوگا جس نے اسے اچھی توفیق دی، اور اسی طرح گناہ سے بچے گا تو بھی خالق و مالک کا شکر ادا کرے گا کہ اس نے اس گناہ سے بچا لیا۔ عقیدہ اور عمل کس اصلاح کے لیے اس کلمے کی ورد اکثیر کی حیثیت رکھتا ہے، اس کلمے کی ورد اکثیر کی حیثیت رکھتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، کیا میں تم کو وہ کلمہ بتاؤں جو عرش کے نیچے سے اترا ہے اور وہ خزانہ جنت میں سے ہے؟ وہ کلمہ ہے جب بندہ دل سے یہ کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بندہ اپنی انانیت سے میرا تابع فرمان ہو گیا ہے۔ بعد اہل علم و تقوی کا کہنا ہے قلب و نفس کی جعلی اور خفی قدرتوں کو دور کرنے سے اس کلمے کی خاص تاثیر ہے۔ چنانچہ اصلاح نفس کے لیے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اس کے مطلب کو فہم حاصل کر کے خلوص نیت کے ساتھ اس کلمے کا ورد زبان رکھے۔ میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے سبق حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔